السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وبعد 28 جمادی الثانی 21 جنوری 2023 ہفتے کے دن کو سویڈن ملک کے اندر ایک انتہا پسند یہودی یا عیسائی آدمی، اس کے ہاتھوں اللہ اکبر دنیا کی عظیم ترین، پوری انسانیت، تمام جہانوں کے پاک رب العالمین کی مقدس ترین کلام، جو مقدس ترین فرشتہ لے کر مقدس ترین دل پر اترا، اس کتاب کی بے حرمتی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، اور پھر مسلمان ممالک نے اپنے اپنے انداز میں احتجاج و مذمت کی اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ سب سے بڑھ کر اسلامی ملک جو ترکی ہے، اس نے اس واقعہ کی شدید مذمت کی، اور سویڈن کے وزیر دفاع کا جو شیڈول دورہ انقرہ کا تھا، اس کو منسوخ کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس انتہا پسند کو اجازت کس نے دی، اس کو شیخ کس نے دی، کون اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، آج کیوں اس کو اتنی جرأت ہوئی؟ کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ آخر کیوں یہ سوال 1.5 ارب مسلمان ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو امن کا دعوے دار ٹھہراتے ہیں؟ یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو امن کے آشا کرتے پھرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کے بڑے دعوے دار ہیں، ہم انسانیت کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ یہ سوال 1.5 ارب مسلمان ان لوگوں سے، ان انسانی حقوق تنظیموں سے کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سیکولر، بڑا پڑھے لکھے، بڑے اپنے آپ کو دنیا میں اچھا میز اپنا آپ پیش کرتے ہیں۔ یہ آج سوال ان تنظیموں سے ہے۔ یہ وہ کتاب کہ اللہ رب العالمین نے، کبھی آپ نے سوچا ہے وہی رب ہمارا، وہی رب تمہارا، وہ رب العالمین، اسی رب کا خواہ کر اسی رب کی زمین میں تم پھر رہے ہو ظالمو، اور پھر اسی کی کلام کی بے حرمتی کرتے ہو۔ اے کاش کہ آپ کو کچھ شرم آ جائے، اے کاش کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات بیٹھ جائے جو آپ کے اندر کو، جو آپ کے شیطان کو جھنجھوڑ دے۔ اسی رب العالمین کا کھاتے ہو، اسی رب العالمین کے زمین میں پھرتے ہو، پھر اسی کی کلام سے سیاستدان بنتے ہو، پھر اسی پاک کلام سے پڑھ کر، ڈھونڈ کر، ریسرچ کر کے چاند و آسمان پر، سورج پر پہنچتے ہو، پھر اسی پاک کلام سے پڑھ کر، ریسرچ کر کے سمندروں کی تہوں میں جا کر ہیرے جواہرات نکالتے ہو۔ اسی رب العالمین کی اسی پاک کلام میں سے پڑھ کر، ریسرچ کر کے، ڈھونڈ کر تم دنیا کے خزانے حاصل کر رہے ہو، پھر آپ کو شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے، سوچو بچار تم کر لو کہ پھر اسی کلام پر،
اسی کلام کی بے حرمتی کرتے ہو۔ افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر جو تم دعوے دار بنے پھرتے ہو۔ آج دکھ کے ساتھ یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ وہی رب تمہارا، وہی رب ہمارا، وہی باپ ہمارا، وہی باپ تمہارا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اسی رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ پھر کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ سویڈن کے وزیر اعظم نے اس واقعہ کی مذمت کی اور ساتھ ہی دفاع بھی کر دیا۔ یہ اظہار آزادی رائے ہے؟ یار کیسی آزادی ہے؟ تم 1.5 ارب مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو، حتیٰ کہ آپ کے لوگ پریشان ہیں۔ آپ کے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے، یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور تم آزادی اظہار رائے کہہ رہے ہو۔ اگر کوئی اللہ کا ابابیل اٹھ کھڑا ہوا تو پھر تم کہہ دو گے یہ دہشت گرد ہے، پھر دہشت گرد مسلمان ہے۔ کبھی تاریخ نے یہ آپ کی تاریخوں میں یہ بات ثابت ہے کہ کبھی مسلمانوں نے بھی ایسا کام کیا ہے؟ کبھی مسلمانوں نے کسی بیٹی بہن کی عزت کو اچھالا ہو؟ کبھی آپ کی اللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمام انبیاء، جتنے انبیاء آئے ہیں، آپ کے نبی جو ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی بولا جائے وہ بھی کم ہے۔ آپ کی مذہبی جو کتابیں ہیں، کبھی مسلمان نے کبھی سوچا ہے وہ اس کی بے حرمتی کرنے کا؟ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی کلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہو سوائے اسلام کی طرف نہ آنے کی، پھر اسی مقدس کتاب کی بے حرمتی کرتے ہو۔ کبھی مسلمانوں کے عبادت خانوں پر حملہ کرتے ہو، کبھی ان کو شہید کرتے ہو، کبھی مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو اچھالتے ہو۔ کیسے امندار لوگ ہو، کیسے امن والے، کیسے انسانیت کا لمبردار بنے پھرتے ہو؟ کاش کہ آپ کو کبھی سوچ آ جائے۔ یہ تو وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بھی 2 معنی ہیں کہ ایک نبی، ایک محسن سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تمہارے اندر رہا، دن رات اس نے گزارے، تمہارے ساتھ لین دین کیا، کاروبار کیا، 40 سال تک کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا وہ اس پاک کلام کے بارے میں جھوٹ بولے گا آپ سے؟ یہ تو وہ پاک کلام ہے۔ تو تم اس کی بے حرمتی کرتے ہو ظالموں، شرم نہیں آتی؟ پھر دہشت گرد مسلمان ہیں، مسلمانوں کو تم پھر برے القاب سے پکارتے ہو۔ اللہ اکبر، آئے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کرتے ہو۔ کبھی مسلمانوں کی عبادت گاہ کی بے حرمتی، تو کبھی مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت کو اچھالا جاتا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں آپ کے، ہم گن کے بتا سکتے ہیں۔ پھر تو ہم یہی کہیں گے نا کہ مغربی دنیا کے سیاستدان اور عسکری علمبردار جو ادارے بنے پھرتے ہیں، ان کے بعد آج عام لوگوں کو، ایک مذہبی لوگوں کو بھی آزادی مل گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات اور ان کی مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کرتے پھرے۔ کہاں ہے آپ کا دین؟ کہاں ہے آپ کا امن؟ کہاں چلے گئے آپ کی شرم و حیا؟ اللہ اکبر، یہ تو آپ لوگوں کی پرانی ریت ہے، آپ کے بابے دادے بھی کرتے رہے اور آج ان کی اولاد بھی اسی راہ پر چل رہی ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغربی دنیا کے سیاستدانوں اور عسکری ذمہ داروں کے بعد مذہبی لوگوں نے بھی یہ گھٹیا حرکتیں شروع کر دی ہے۔ تو سن لو امن کے علمبرداروں، جو آپ لوگوں نے مذموم حرکت شروع کر دی ہے، یہ جو مذموم حرکت شروع کر دی ہوئی ہے، آپ لوگوں کی مکاریوں سے اسلام کی شمع بجھنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ شمع بجھے گی نہیں۔ یہ وہ شمع ہے جس کی حفاظت رب العالمین کر رہے ہیں، جس کی حفاظت رب العالمین کر رہے ہیں۔ اور اس شمع کی روشنی کا وعدہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رب العالمین نے کیا ہوا ہے کہ یہ دین تمام ادیان پر میں غالب کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، آپ نہیں،
تو آپ کی نسلوں میں سے انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کے علم کے نیچے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ کی نسلوں سے ضرور ایسے لوگ اٹھیں گے. ہم تو دعا کرتے ہیں اپنے اللہ رب العزت سے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں سے انشاءاللہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس اسلام کی راہ پر چلیں گے, جو اس کلام پاک کو پڑھ کر دین اسلام پر آئیں گے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے. ہم مسلمان تو امن والے لوگ ہیں, پیار و محبت کرنے والے لوگ ہیں. جاؤ اپنے لوگوں کو, جاؤ, ہمارا یہ چیلنج ہے تمام عالم کفر سے, ہمارا یہ چیلنج ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک کبھی کسی مسلمان نے, میں تو یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا کہ کسی بھی نبی, اللہ نعوذ باللہ, میں پھر یہ بات نہیں کر سکتا کسی نبی کسی آپ کی مذہبی کتاب کو کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہو تو لاؤ ہمیں پیش کر دو, ہمیں پیش کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو درختوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اسلام تو یہ دین ہے, اسلام تو امن والا دین ہے. کبھی کسی آپ کی بیٹی بہو کی, کبھی آپ کی بہن کی, کبھی کسی مسلمان نے عزت کو شالا ہو, کوئی ہے آپ کے پاس ایسا کوئی واقعہ؟ کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں اپنے اللہ سے, ہم بہت کمزور ہیں اور اس کمزوری کے بدلے میں آپ کے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. ہمارا اللہ آپ کے لیے کافی ہے تو تمہارا رب بھی ہے تو وہی نبی. اگر آج آپ کا نبی اس دنیا میں آ جائے, وہ بھی اس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی بسر کرے گا, تو تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اے کاش کہ تم اپنے نبیوں کی باتوں پر یقین کرو, اپنی مذہبی کتابوں پر یقین کرو. انشاءاللہ ہم آئندہ اور بھی بہت ساری باتیں اسی حوالے سے کریں گے. اللہ تعالی ہمارے ان لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت دے. اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو ان کی اولادوں میں سے اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کر دے جو اسلام اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.